بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی اور اس کے بعد ہونے والی دعوتوں کے ہنگامے ٹھنڈے پڑے ہی تھے کہ رمضان کریم کی رونقیں جاگ اٹھی۔ خالہ کا دل تھا کہ رمضان کی شروعات میں ہی عروسہ کا ہاتھ میٹھے میں لگوا کر باورچی خانہ اس کے حوالے کر دیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے پہلے جمعے کا دن طے کیا تھا۔ وہ لڈن ماموں سے مشورہ کرنے لگی تھی۔ کیا کہتے ہو بھیا لڈن، اب عروسہ کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دینا چاہیے۔ بات مکمل کر کے خالہ نے ماموں کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، لگوا دو اب میٹھے کا ہاتھ عروسہ بیٹی کو۔ بالکل کو ٹھیک ادا کرنے کے چکر میں ماموں سے سارا جملہ ہی الٹ گیا۔ برآمدے میں کھڑے نومی کو ہنستا دیکھ کر خالہ نے اپنے پلنگ کے نیچے سے جوتی کھینچ ماری، جو نومی نے مہارت سے کیچ کر کے کالر اکڑائے۔ میں کہتی ہوں کل پہلا جمعہ ہے، عروسہ سے کھیر بنوا کر ارد گرد کے محلے میں بانٹ دوں گی۔ آپا اور نفیسہ کو بچے اپنے پھٹ پھٹیا کیا دے آئیں گے امی؟ عاقب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ عروسہ نے بھی سوالیہ نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا، بلکہ عروسہ تو خوفزدہ بھی لگ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کھیر بننے والی ہے یا پھر اس کا قیمہ۔ نئی دلہنیں بیچاریاں شروع میں ایسے ہی ڈرتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ پھر یہ ڈر ساس صاحبہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ارے بیٹا، میں کہتی ہوں کل پہلا جمعہ ہے، عروسہ سے کھیر پکوا کر محلے میں تقسیم کر دوں اور باورچی خانہ عروسہ کو سونپ دوں۔ آپا اپنے خاندان میں تو ہمیشہ میٹھا پکوائی کی دعوت ہوتی ہے، سب مل بیٹھتے ہیں۔ لڈن ماموں نے متوقع دعوت کا مزہ لیا۔ ایسے موقعوں پر بھولی بصری سب رسمیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں انہیں مل بیٹھنے کی اچھی کہی تم نے لڈن، لگتی دعوتیں ہوتی شادی کے بعد سے اب تک، لیکن تمہارا مل بیٹھنے کا شوق نہ گیا۔ مل میٹھنے نہیں امی، مل بیٹھنے، عروسہ کی زبان سے یکدم پھسلا تھا۔ عاقب نے اسے گھور کر دیکھا تھا کہ کیوں امی کو ساس بننے کی دعوت دیتی ہو۔ امی ٹھیک کہہ رہے ہیں لڈن ماموں، سب ہی لوگ دعوت کرتے ہیں، آپ کل افطار کی دعوت رکھ لیں، میں اور عروسہ سب انتظام کر لیں گے، آپ بس رقم دے دیجئے۔ عاقب نے معاملہ سمیٹا۔ تم لوگ سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک فضول خرچ ہو، نظر نہیں آتا کہ شادی پر کتنا غضب کا خرچ ہوا ہے۔ غضب کا خرچ؟ عروسہ کو بے ساختہ شادی کے ملبوسات یاد آ گئے تھے۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی تھی اور ساس صاحبہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں اور عروسہ کو آنے جانے کے لیے نئی پھٹ پھٹیا بھی خرید دی ہے۔ خالہ کے نتنے پھول گئے تھے۔ امی وہ موٹر سائیکل کے پیسے تو آپا اور چھوٹی ممانی نے دیے تھے۔ منع نے بروقت گفتگو میں حصہ لیا، لیکن خرچ تو ہوا نا، وہی رقم بچی تو پیسوں کا کام نپٹتے۔ سب باتیں چھوڑیے، کل کی دعوت کا پروگرام طے کیجیے، ابھی سب کو اطلاع بھی کرنی ہے اور سودا سلف بھی لانا ہوگا۔ عاقب نے گفتگو کا رخ دوبارہ دعوت کی طرف موڑا۔ ارے کون سی دعوت، کہاں کی دعوت؟ باولے کھیر پکائے گی عروسہ اور ہم بانٹ دیں گے۔ پہلے منگنی کی، پھر شادی، اور اب یہ دعوتیں؟ وہ کیا کسی نواب کی اولادیں ہیں جو دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹاتی رہتی؟ ان کی بڑبڑاہٹوں سے سب محفوظ ہو رہے تھے۔ آپا عاقب ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کل کی دعوت رکھ لیں، ہمارے خاندان کا پرانا رواج ہے، پھر آپ کے گھر کی پہلی شادی ہے، یوں بھی دعوت تو سبھی کرتے ہیں۔ لڈن ماموں نے لمبا جملہ بڑی احتیاط سے بول تو دیا، لیکن اس مشق نے ان کا سانس پھولا دیا۔ میں کہتی ہوں بات ختم کرتے ہو یا نہیں؟ تم لوگ کوئی نہیں ہوگی دعوت واوت؟ خالہ نے پلو درست کیا۔ امی بس آپ 9-10 ہزار روپے دے دیجئے، باقی کچھ میرے پاس پڑے ہیں، آرام سے ہو جائے گی دعوت۔ 9-10 ہزار؟ خالہ کی آنکھیں 9-10 میٹر پھیل گئیں۔ یہ بچے سمجھتے ہیں کہ پیسے درختوں پر لگتے ہیں، اور ان کی اماں کے پاس ایسے درختوں کے باغات ہیں، کم عقل اولاد۔ دے دیجئے نا امی پیسے۔ عاقب کتنی منت کر رہے ہیں؟ عروسہ نے دونوں ماں بیٹے کے درمیان لاڈ سے مداخلت کی۔ پیسے تو میں دوں یا نہ دوں؟ ارے بی بی، یہ عاقب کس کو کہا تم نے؟ عاقب کو، عروسہ جھٹ سے بولی۔ وہ شوخی سے مسکرا رہی تھی۔ عاقب نے اسے شرارت سے دیکھا۔ ارے پھر عاقب خاوند ہے تمہارا، یوں نام لینا کہاں کا طریقہ ہے؟ بس اشارے سے بات کیا کرو، اللہ بخشے۔ عاقب کے ابا منتیں کر کر کے مر گئے، ہم نے نہ لیا کبھی ان کا نام، ہمیشہ سرتاج کہا۔ میرے سر پر کون سا تاج ہے امی جو یہ مجھے سرتاج کہے گی؟ عاقب عروسہ کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ تاج تو تم ہو اس کے سر کا، ہیرے جیسا بیٹا ہے میرا، ہیرے موتیوں جیسی تو بھابھی بھی ہیں۔ کیوں لڈن ماموں؟ نومی نے اندر کمرے سے سر نکال کر باہر کہا۔ لڈن ماموں سر ہلا کر انہیں دیے۔ نومی تم نے جھاڑو پوچھ مکمل کی یا نہیں؟ خالہ نے ادھر ادھر چپل کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ عروسہ کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا، وہ منہ نیچے کر کے ہنس رہی تھی۔ وہ دعوت والی بات تو پھر درمیان میں ہی رہ گئی۔ دیکھیں نا امی، رمضان کا مہینہ ہے، افطار کی دعوت کی برکت ہی اور ہوتی ہے۔ عروسہ کی ہنسی سے ان کا پارا پھر سے اوپر نہ چڑھ جائے۔ عاقب نے کمال مہارت سے انہیں اپنی سمت متوجہ کیا۔ خرچے کی نحوست بھی کچھ کم نہیں ہوئی۔
انہوں نے جل کر کہا اور ایک ترمیمی نظر عروسہ کی طرف ڈالی۔ وہ عروسہ کی ہنسی پر غصہ کرتی تھیں۔ دیکھیے آپا، سارے خاندان میں واہ واہ ہی ہوگی، ثواب ملے گا سو الگ۔ ماموں نے خالہ کی دکھتی رگ پکڑی تھی۔ اچھا تو بس بریانی اور کھیر میں میٹھا رکھیں گے ہم۔ خالہ نے رضامندی دکھائی۔ چکن کڑھائی میں بنا لوں گا اور نان منگوا لیں گے۔ عاقب نے مینیو مکمل کیا۔ اس سے پہلے کہ خالہ کچھ بولتیں، لڈن ماموں نے جیب سے 5,000 روپے نکال کر عاقب کے ہاتھ پر رکھے اور بولے، باقی کے اپنی اماں سے لے لینا۔ خالہ کی تو نوٹ دیکھ کر باتیں کھل گئیں۔ فوراً بولیں، عروسہ بیٹا کاغذ قلم تو لانا، سب رشتہ داروں کے نام لکھ لیے جائیں۔ اسی وقت دیر کا کام جانو ہمیں بہت کھلتا ہے۔ عروسہ سے اب اپنی ہنسی پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ منہ نیچے کیے ضبط سے سرخ ہوتے ہوئے کاغذ قلم لینے کے لیے جلدی سے اندر کی طرف لپکی۔ عاقب کو اس کا ضبط کرتا سرخ چہرہ اتنا بھلا لگا کہ وہ اس کے پیچھے لپکا ہی تھا کہ خالہ نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ بہت بھاگ لیا تم نے اپنی بیوی کے پیچھے، بیٹھو یہاں اپنی ماں کے پاس، حساب کرو۔ اندر سے نومی کا کہکا بہت بے ساختہ تھا۔ لڈن ماموں بھی مسکرا دیے تھے۔ دن بھر کھانا پکانے کی مصروفیت رہی۔ کام مکمل ہوا تو عروسہ نے نہا دھو کر سبز بنارسی غرارہ پہن کر سنگار کر لیا۔ عاقب نے تو جھٹ سے نومی کو بھیج کر پھول منگوا دیے۔ پھول پہن کر تو وہ مزید پیاری لگنے لگی تھی۔ خالہ نے بھی خوش ہو کر تعریف کی، ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہو، پھر پسند کسی کی ہو۔ خالہ اپنی تعریف کرنا نہیں بھولتی تھی۔ عصر کے بعد ہی مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے دانی آیا اور رابعہ کو لے کر پہنچا۔ ساتھ ہی نصیب اپنے میاں کے ساتھ مٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ پہنچ گئیں۔ بڑے کمرے کا سب سامان ہٹا کر لڑکوں نے فرشی دسترخوان لگا دیا۔ گول تکیے اور کشن رکھ دیے تھے۔ بہت اچھا کیا خالہ جو آپ نے افطار کی دعوت رکھ لی، ساتھ ہی میٹھے میں ہاتھ لگوانے کی رسم بھی ہو جائے گی۔ رابعہ بولی، نفیسہ وہاں کونے میں بیٹھی ہو، ہمارے پاس آؤ۔ لڈن ماموں نے نفیسہ کو پاس بلایا۔ نفیسہ فوراً اٹھ کر آئی اور شوق سے ماموں کے قریب بیٹھ گئی۔ خوش تو ہو بچی کی شادی کر کے؟ ماموں نے دلار دکھایا۔ جی ماموں، اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہوں، بس اللہ میری بچی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ایسے گھر میں آ کر کون خوش نہیں ہوگا جہاں مجھ جیسی ساس ہو جو ماں سے بڑھ کر ہو۔ خالہ نے اپنی تعریف کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ جی جی ٹھیک کہا خالہ، آپ نے، سب ہی حاضرین نے کہا۔ خوب رونق لگی تھی۔ چھوٹی چچی کی دونوں نو بیاتی بہویں بھی شامل تھیں۔ شربت کھجور سے روزہ کھول کر مرد سب نماز کو چلے گئے تو خواتین بھلا کیوں پیچھے رہتیں؟ مل کر سب نے نماز پڑھ لی۔ مردوں کے آتے ہی رابعہ، عروسہ اور دوسری رشتہ دار بچیاں دسترخوان بچھانے میں لگ گئیں۔ بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو نے سب کی بھوک چمکا دی تھی۔ عروسہ بھائی لانا تو اپنے لڈن ماموں کے واسطے بریانی کی کاب۔ عروسہ نے فوراً کاب بڑھائی۔ خالہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ کس کس تک سب اشیاء پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ آپ نان لیجئے بھابھی بیگم۔ خالہ نے بڑی ممانعت کی طرف نان کا ہاٹ پاٹ بڑھایا۔ آپ بے فکر ہو کر کھائیے خالہ، میں اور عروسہ سب کو اچھی طرح سرو کر دیں گی۔ رابعہ نے خالہ کو تسلی دی۔ باتوں باتوں میں کھانا تمام ہوا۔ کھیر کھا کر سب نے انگلیاں چاٹ لی تھیں۔ سب ہی نے عروسہ کو نقد انعام سے نوازا۔ عروسہ بیٹا اپنے لڈن ماموں کو ذرا دم دو۔ خالہ نے فوراً عروسہ کو آواز دے کر کہا۔ بات خالہ کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ سب ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے۔ آپ کا مطلب لڈن ماموں کا دم گھونٹ دوں؟ نومی کی رگ پھڑکنے لگی تھی۔ دیکھ لیں ماموں، آپ کی بہن اپنی بہو سے کیا کہہ رہی ہیں۔ توبہ توبہ، قیامت کی نشانیاں ہیں سب۔ خالہ نے پھر سے اپنی چپل ڈھونڈنی چاہی۔ نومی کانوں کو پکڑ کر توبہ توبہ کر رہا تھا۔ مسخرہ کہیں کا۔ امی چینی کی چینک کہاں ہے؟ عروسہ نے کچن سے جھانک کر پوچھا۔ برتنوں کی الماری کے پہلے خانے میں ہے، چیچک کی چینی میں۔ لڈن ماموں کا دم گھونٹ دیں بھابھی، امی یہ کہنا چاہتی ہیں۔ نومی کو آج ماں کے ہاتھوں مار کھانی ہی تھی۔ خالہ نے کھینچ کر چپل اسے دے ماری، پر وہ جھک کر نشانہ خطا کر گیا۔ امی میں عروسہ کو عید کا جوڑا دلوانے لے جاؤں؟ عید میں صرف 4 روز باقی ہیں۔ عاقب نے آئینے میں دیکھ کر برش کرتے ہوئے کہا۔ ابھی شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، 10 جوڑوں ان چھوٹے رکھے ہیں، انہی میں سے پہن لے گی کوئی سا بھی۔ خالہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ یہ عید ہماری شادی کی پہلی عید ہے، ایسا موقع دوبارہ کہاں آئے گا؟ عاقب کا انداز اپنی بات منوانے والا تھا۔ پہلی عید پر کیا پہلی شادی کے جوڑے نہیں پہنے جا سکتے؟ خالہ نے طنز کیا۔ عاقب جزبز ہوا۔ پہلی شادی سے آپ کا کیا مطلب؟ وہی جو تمہارا پہلی عید سے ہے۔ میں کہتی ہوں عاقب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خالہ کا پارا سوا نیزے پر جا پہنچا۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے پاس کتنے ہی جوڑے نئے پڑے ہیں، مجھے مزید جوڑے کی ضرورت نہیں۔ عروسہ نے خالہ کا ساتھ دیا۔ ہوں گے 10 جوڑے، لیکن پہلی عید پر میں جوڑا نہ دلواؤں، ایسا ممکن نہیں۔ عاقب بھی ضد میں آ گیا۔
चलो अरूसा चलें। इसने हाथ पकड़कर अरूसा को उठाना चाहा। बल्कि अम्मी आप भी चलें, अपनी पसंद की साड़ी ले लीजिएगा। आकिब ने खाला को भी उठने के लिए कहा। जिस कोस जाना नहीं इसके गांव क्या गिरना, तुम ये किस्सा ख़त्म करो। गुस्से में खाला का मुहावरा ना उल्टाएं, ये नामुमकिन था। किसी की हंसी रुक ना सकी। आपा बच्चा ठीक कह रहा है, पहली पहली ईद है, बच्चों के खुश होने के दिन है। लड्डन मामू ने कुर्सी संभालते हुए कहा। अब ये कोई बात नहीं दोहराएगा, मैंने जो कहना था सो कह दिया। खाला ने साफ इनकार कर दिया। आकिब ने हाथ में पकड़ा ब्रश जोर से ज़मीन पर दे मारा और बाहर निकल गया। आपा क्या करती हैं आप, जवान खून है, अपनी मर्जी करना चाहते हैं, आप क्यों रोकती हैं? लड्डन मामू ने समझाया। तुम छोड़ो लड्डन, इनको काबू में रखना मैं ही जानती हूँ। सख्ती ना करूँ तो दिन रात पैसे लुटाते फिरें। 17 साल गुजर गए इनके पापा को गुजरे, मैं सख्ती ना करती तो गुजारा होता। खाला उठकर वज़ू करने के लिए चल पड़ी। अगले 3 दिन फीके फीके से रहे। मौका मुनासिब देख कर मामू, मुन्ना और नोमी खाला को समझाते रहे, मगर खाला टस से मस ना हुई। जबकि अरूसा ने अपने जहेज़ के जोड़ों में से बड़ा खूबसूरत कारी रंग का कामदार जोड़ा निकालकर इस्त्री करके तैयार कर लिया और आकिब को दिखाने लगी। अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं, आकिब ये देखे कितना अच्छा जोड़ा है मेरा। पर ये ईद का तो नहीं ना, रूठे अंदाज से कहा। क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? ईद का कोई ख़ास जोड़ा नहीं होता, जो दिल को लगे बस वही ईद का जोड़ा होता है। आप क्यों नहीं कहती कि सास की साइड लेना चाहती हो? सास नहीं है वो, मेरी अम्मी है। मेरी अपनी अम्मी भी मुझे ऐसे मना कर दिया करती थी कि इतने कपड़े तो रखे हैं, इन्हीं में से कोई पहन लो। अगर आपकी अम्मी ने मना कर दिया तो क्या बुरा किया, पर तब तुम शादीशुदा नहीं थी। अब तुम्हारा शोहर चाहता है कि तुम ईद पर बहुत प्यारा ड्रेस पहनो। आकिब की भी एक ही ज़िद थी। 19वां रोज़ा था, माँ बेटा रूठे रूठे हैं। सबकी नज़रें आसमान की तरफ उठी हुई थी और वाकई चाँद निकल आया था। सभी चाँद को देखकर दुआएं मांगने में मशगूल थे। अरूसा की दुआओं में खाला और आकिब के मेल की भी दुआ थी। खाला की हिदायत के मुताबिक अरूसा ने मेवे निकाल लिए, जो दोनों ने मिलकर काट लिए। अरूसा ने सब घरवालों के कपड़े इस्त्री करके टांग दिए। अब सबको आकिब का इंतज़ार था। मोहल्ले की एक लड़की आकर अरूसा को मेहंदी भी लगा गई थी। सब ने खाना ख़त्म किया, मगर अरूसा आकिब के इंतज़ार में थी। रात के 12 बज गए। आकिब का कोई अता पता ना था। फ़ोन इसका बंद जा रहा था। नोमी ने इसके दोस्तों को भी फ़ोन करके इसके बारे में पूछ लिया था। 1 बज गया। अब तो खाला ने तस्बीह संभाल ली। अरूसा तो अभी चुपके चुपके रोने लगी थी। मुन्ने फ़ोन करो ना आकिब को, खाला घबराए हुए आवाज़ में बोली। कर रहा हूँ अम्मी, लेकिन इनका फ़ोन बंद जा रहा है, मुन्ने ने फ़िक्रमंदी से कहा। अब तो रात के 2 बज रहे थे। एक बार मेरा बच्चा आ जाए, मैं इसकी हर बात मानूंगी। खाला आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगी थी कि इतने में दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मुन्ने ने लपक कर खोला। आकिब मोटरसाइकिल अंदर ले आया। खाला और अरूसा एक साथ दोनों तरफ से लिपट कर रोने लगी। नाराज़ हो गया था मेरा बच्चा, खाला ने मुंह थाम कर कहा। अरे कैसी नाराज़ी, आपकी पसंद की साड़ी का रंग ढूंढने में देर हो गई, बाकी सब की चीज़ें मैं ख़रीद चुका था। इसने हर एक को इसका डब्बा पकड़ाया। लगता है हमारा नाप लेकर सिया गया है। सबसे ज़्यादा खुशी लड्डन मामू को अपना कुर्ता पजामा देख कर हुई। मुन्ना और नोमी तो अपने जोड़े पाकर उछल उठे। खाला की साड़ी सभी को पसंद आई, लेकिन अरूसा का जोड़ा कहाँ है? खाला ने पूछा। वो अरूसा और अपने जोड़े के पैसों से मैंने शरफू मामू के बच्चों के लिए कपड़े ले लिए, अभी इन्हीं को देकर आ रहा हूँ। आकिब ने 2 साल कबल वफात पा जाने वाले गरीब मामू का आंखें पूछते नाम लिया। मेरा बच्चा, मेरा असल। खाला ने फिर से आकिब का मुंह चूम लिया। फिर अपने कमरे के अंदर गईं और एक पैकेट उठा लाईं। चुपके चुपके मैंने अरूसा के लिए ये सितारों भरी साड़ी बनवा ली थी। मेरी बहू की पहली ईद है, उसे बड़ा सज धज कर तैयार होना चाहिए था। सोचा था कि तुम्हें ईद का चांद नजर आने पर दिखाऊंगी। खाला ने साड़ी खोलकर अरूसा के शानों पर फैला दी। अरूसा ने मोहब्बत से खाला के गाल चूम लिए। आकिब ने अपनी माँ को अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। ईद मुबारक अम्मी जान।